میرا شوہر پردیس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس کا سامان باندھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ میرا شوہر مجھ سے 7 سمندر دور جانے والا تھا اور یہی سوچ سوچ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس کمرے میں آئی۔ انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کمرے سے باہر بھجوا دیا کہ باہر تیرے دوست ملنے آئے ہیں۔ میرے شوہر نذیر کمرے سے باہر چلے گئے تو میری ساس نے میرے قریب آ کر میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ کیوں میرے بیٹے کے سامنے آنسو بہا رہی ہے؟ اس کا جانا مشکل بنا رہی ہے۔ ویسے ہی پردیس کا سفر مشکل ہوتا ہے اور تو رو رو کر اسے روکنا چاہتی ہے۔ ارے وہ تیرے مستقبل کے خاطر ہی جا رہا ہے۔ اس کے پردیس جانے سے ہمیں بھلا کون سا فائدہ ہوگا؟ وہ تو تیرے اور اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے اور تو اس کا ساتھ دینے کے بجائے آنسو بہا بہا کر اس کا جانا مشکل بنا رہی ہے۔ خبردار جو تو نے آنسو بہائے تو۔ میری ساس نے میرے شوہر کا سوٹ کیس میرے ہاتھ سے چھین کر اسے چیک کیا اور پھر کہنے لگی کہ اب میں تجھے روتا ہوا نہ دیکھوں۔ ساس کے اس طرح ڈانٹنے پر میں سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ واقعی ان کی بات ٹھیک تھی۔ اگر میں اسی طرح روتی تو نذیر کے لیے جانا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ کچھ دیر بعد نذیر کمرے میں واپس آئے تو سامان پیک دیکھ کر انہیں تسلی ہو گئی۔ پھر مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا، نہیں تو تمہیں بلانے کی کوئی سبیل کر لوں گا۔ میرے لیے بھی تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ نذیر کی بات سن کر میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ گھڑی نے 11 بجائے تھے اور ان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے کی فلائٹ تھی، لیکن انہیں 11 بجے ہی گھر سے نکلنا تھا۔ ویسے تو میں بھی ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اتنے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اکبر جائے گا اور نذیر کو چھوڑ کر آ جائے گا۔ ساس کے حکم کے آگے سبھی خاموش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے نذیر نے بھی کچھ نہ کہا اور پھر وہ اپنی ماں اور بہنوں سے مل کر گھر سے رخصت ہونے کے لیے نکلنے لگے۔ ایک نظر پلٹ کر مجھ پر ڈالی تو مجھے ان کی آنکھوں میں بھی نمی نظر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ موقع ہی ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ کسی بھی عورت کے لیے اپنے شوہر سے جدا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بھلے ہی میری اور میرے شوہر کی ارینج میرج تھی، لیکن گزرے 6 مہینوں میں میرا دل ان کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ نذیر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہاں کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میری شادی کے وقت بھی ان کی نوکری بالکل سطحی سی تھی، اس لیے وہ گھر کے خرچے برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پردیس جائیں گے۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور تھا، اس لیے بہت جلدی انہیں پردیس کی نوکری بھی ملی تھی اور ویزا بھی لگ گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ نذیر مجھے آہستہ سے اپنے قریب کرتے، اپنے خیال رکھنے کی ہدایت دیتے گھر کی دہلیز پار کر گئے تھے اور میں دروازے پر کھڑی بس آنسو ہی بہاتی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کب مجھے دوبارہ انہیں دیکھنا نصیب ہوتا۔ میں نے خدا سے ان کی خیریت کی دعائیں مانگی تھیں اور دروازے پر کھڑی رہی تھی۔ کچھ دیر تو میری ساس خاموش رہی، لیکن جیسے ہی نذیر نظروں سے اوجھل ہوئے، میری ساس نے ایک بار پھر میرا بازو پکڑا اور کھینچتی ہوئی میرے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگی، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جوان نند کے آگے شوہر کے جانے پر ایسے آنسو بہا رہی ہو اور نحوست ڈال رہی ہو۔ یہ تو سوچو کہ اس کا سفر تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ارے دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن تم نے تو ہمیشہ ہر موقع پر نحوست ہی ڈالنی ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم ہی سبز قدم ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اب دیکھو خرچہ کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ خبردار، اب تمہاری یہ روتی ہوئی صورت نظر آئی تو اپنا آپ سنبھالو اور اب گھر پر توجہ دو۔ نذیر اس گھر اور تمہارے لیے ہی باہر گیا ہے، تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس گھر کی ہر ذمہ داری کو خود اٹھاؤ۔ میری ساس مجھے آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور میں وہیں بستر پر بیٹھ کر روتی رہ گئی تھی۔ دل کو کیسے سمجھاتی، شوہر کے بغیر جینا عورت کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے روح کے بغیر جسم کا زندہ ہونا۔ میرے ہنسنے بولنے کی، میرے خوش رہنے کی وجہ میرے شوہر تھے۔ انہیں دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آتا تھا۔ کبھی وہ رات کو دیر سے لوٹتے تو میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتی تھی، اور اب تو ان کے لوٹنے کا کوئی وقت بھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ جب بھی ممکن ہوا وہ فوراً چھٹیاں لے کر آ جائیں گے، لیکن میں جانتی تھی
کہ پردیسی اتنی جلدی واپس نہیں آتے۔ یوں ہی روتے روتے مجھے نیند لگ گئی تھی، کیونکہ پچھلی رات بھی میں نے نذیر کے ساتھ باتوں میں جاگتے ہی گزار دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نذیر کی تو فلائٹ بھی جا چکی ہوگی۔ مجھے اکبر سے پوچھنا تھا کہ وہ خیریت سے چلے گئے ہیں، سب ٹھیک رہا، اور اس لیے میں جلدی سے اپنا دوپٹہ سر سے لپیٹتی کمرے سے باہر نکلی۔ میری ساس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، دوسری نظر گھڑی پر، اور کہنے لگی کہ مہارانی صاحبہ، شوہر کیا گیا؟ آپ نے تو پوری دوپہر ہی سو کر نکال دی۔ شام کے 6 بجا دیے ہیں، ابھی سے یہ حالت ہے تو بعد میں نہ جانے کیا ہوگا۔ منہ میں پان رکھتے انہوں نے اتنی کڑوی زبان میں یہ بات کہی تھی کہ میں نظریں چرا گئی تھی۔ اماں، وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب نیند لگ گئی۔ کل رات کو بھی ہم پیکنگ کے چکر میں سو نہیں سکے تھے۔ اکبر بھائی کہاں ہیں؟ وہ واپس آ گئے ہیں؟ کیا نذیر کی فلائٹ چلی گئی ہے؟ اماں مجھے دیکھ کر تنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی اب نذیر نذیر نہ کرو، اسے سکون سے نوکری کرنے دو، ایسا نہ ہو کہ فون کر کر کے اس کا جینا حرام کر دو۔ اور یہ سرخ دوپٹہ کس خوشی میں اوڑھ رکھا ہے تم نے؟ تمہارا شوہر پردیس چلا گیا ہے، تم یہاں کس لیے بن سنور کر پھر رہی ہو؟ جاؤ جا کر کوئی ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو اور سفید یا کالا دوپٹہ لو۔ لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے کہ شوہر یہاں نہیں ہے، اور بیوی کے لچھن دیکھو، کون سے عاشقوں کے لیے تیار ہونا ہے۔ گھر میں ایک جوان جیٹ بھی موجود ہے جس کی بیوی جا چکی ہے۔ کم سے کم اتنا ہی لحاظ رکھ لو کہ اس کے سامنے اس حلیے میں نہ گھومو پھرو، اس کو بھی تکلیف ہوگی، وہ بھی بیچارہ اکیلے زندگی کاٹ رہا ہے۔ ایک تو آج کل کی لڑکیوں کو گھر بسانا نہیں آتا۔ ساس کی بات پر میں ایک دم ہی حیران پریشان ہو گئی۔ بھلے ہی میرا شوہر پردیس کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مجھ پر زندگی تنگ کر دی جاتی۔ میں بیوہ تو نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے ہلکے رنگ اور سفید کالا دوپٹہ پہننے کو کہہ رہی تھی۔ رہی بات اکبر بھائی کی، تو وہ گھر پر ہوتے ہی کب تھے؟ وہ سارا وقت تو نوکری پر ہوتے یا پھر گھر سے باہر، اور میں انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اور وہ مجھے بھی بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر یہ بات میں چاہ کر بھی ان سے نہ کہہ سکی تھی۔ نذیر نے جاتے جاتے مجھے اس بات کا پابند کیا تھا کہ میں ان کی ماں کی ہر بات مانوں گی، ان کے گھر والوں کا خیال رکھوں گی اور شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ ساس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی کہ جاؤ اور جا کر لباس بھی تبدیل کرو اور چادر بھی، اس لیے میں واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ دل بوجھل تھا، آنکھوں میں نمی تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مگر میں نے خاموشی سے ایک ہلکے رنگ کا لباس پہنا، اور جب الماری سے سیاہ رنگ کی چادر نکالی تو دل اور بھی زیادہ اداس ہو گیا۔ یہ چادر میرے شوہر کو بہت پسند تھی، لیکن میں بہت کم ہی پہنا کرتی تھی۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ نئی نئی شادی ہے، سرخ اور کھلتے ہوئے رنگ پہنا کرو، اس لیے میں زیادہ تر سرخ چادر ہی پہنتی تھی۔ ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو میں نذیر سے بھی کہتی کہ آپ کو سیاہ رنگ کے علاوہ اور کچھ جچتا بھی ہے یا نہیں، تو وہ مسکرا کر کہتے میری بیوی اتنی گوری اور خوبصورت ہے کہ سیاہ رنگ پہنتے ہی اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے اب مجھے یہ رنگ پسند آ گیا ہے۔ آج میں وہی رنگ پہن رہی تھی، لیکن نہ میری تعریف کرنے کے لیے نذیر تھے اور نہ ہی میں انہیں دکھا سکتی تھی۔ چادر اوڑھ کر میں خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تھی کہ جب بھی مجھے ساس کی آواز سنائی دی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ گھر کا سارا کام بھی میرے ذمہ تھا۔ نذیر گئے تھے لیکن میں تو یہیں تھی، اور اب اس گھر کا سارا کام میرے ہی ذمہ آنا تھا، کیونکہ ساس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شمیم کے ایگزامس ہونے والے ہیں اور اب وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ شمیم میری چھوٹی نند تھی، ویسے بھی وہ نذیر کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے میں بھی اسے کوئی کام نہیں کہتی تھی، اور اب تو اس کے امتحانات سر پر تھے، اسی لیے سب کچھ مجھے ہی دیکھنا تھا۔ بڑے بھائی اکبر کی بیوی نہ جانے انہیں کیوں چھوڑ کر گئی تھی، وہ میری شادی سے پہلے ہی اس گھر سے جا چکی تھی، اس لیے مجھے اس کے معاملات کی خبر نہیں تھی۔ ایک بڑی نند تھی جو شادی شدہ تھی، وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھی، اور اس کے آنے کے بعد مجھے باورچی خانے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے میری کبھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ اس کے آتے ہی میری ساس طرح طرح کے پکوان چڑھانے کے لیے مجھے باورچی خانے میں بھیج دیتی، اور پھر میں رات تک بس باورچی خانے کی ہی ہو کر رہ جاتی۔ میں ساس کی مرضی کے حساب سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ایک ہفتے سے دھلنے کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، صفائی ایسے ہی پڑی ہوئی تھی، باورچی خانہ برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ گزری رات اپنے بھائی سے ملنے میری بڑی نند رضوانہ آئی تھی، تو میرا سارا دن صرف پکانے میں گزر گیا تھا، مجھے برتن دھونے کی فرصت نہیں ملی تھی۔
اور پھر اس کے بعد میں پیکنگ میں لگ گئی تھی۔ نہ میری ساس نے نہ شمیم نے کسی نے باورچی خانے میں نہیں جھانکا تھا، اور اسی لیے اب یہ سارے برتن میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں بالکل سب کچھ بھول بھال کر ایک ملازمہ کی طرح کاموں میں مصروف ہوئی، اور جب فارغ ہو کر گھڑی دیکھی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ تھکن سے میری بری حالت ہو چکی تھی، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جب شوہر ہی گھر پر نہیں تو میرے سسرال میں رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے پتہ تھا کہ یہاں سب مجھے فری کی ملازمہ سمجھ کر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ ٹھیک ہے کہ شمیم کے امتحانات تھے، لیکن میری ساس کم سے کم وہ میرا ہاتھ بٹا سکتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے تو مجھے پوری طرح ہی ملازمہ بنا لیا۔ نذیر کے جاتے ہی پہلے دن ہی میرا دل اس گھر سے بیزار ہو گیا تھا۔ رات بھر یہی سوچتی رہی، کبھی دل میں خیال آتا کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤں، تو کبھی نذیر سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا کہ میں ان کے پیچھے ان کا گھر اور ان کی ماں کا خیال رکھوں گی۔ میں اسی شش و پنج میں پوری رات گزار چکی تھی۔ صبح جب اٹھی تو سر پکڑ لیا۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے بہت شدید سر درد ہو رہا تھا، اور کچھ مجھے میکے جانے کے لیے بہانہ بھی چاہیے تھا۔ میری ساس پوچھنے لگی، بہو تجھے کیا ہوا ہے؟ سر کیوں پکڑ کر گھوم رہی ہے؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، بخار بھی ہے، شاید دل بوجھل ہو رہا ہے، میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ایک بہانہ تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس سے چھٹکارا مل جاتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نذیر کے پیچھے ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہونا تھا۔ مگر انہیں تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ارے معمولی سا بخار ہے، شام تک اتر جائے گا، نہ اترا تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، ساس نے مجھے تسلی دی۔ مگر اماں مجھے اپنے میکے جانا ہے، میں امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں، شاید دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ویسے بھی مجھے میکے گئے کافی دن گزر گئے ہیں۔ میری بات سن کر ساس نے آئی برو چڑھائی تھی۔ کیوں بھائی، تیرے دل پہ کون سا بوجھ ہے؟ ہم نے کون سا تجھ پر ظلم کر ڈالے ہیں؟ انہوں نے میرا جیسے مذاق اڑایا ہو۔ ہم بھی تو اپنے میاں سے 2 2 سال دور رہتے تھے۔ ساس جیسے مجھ سے اپنے غموں کا بدلہ لے رہی تھی، کیونکہ میرے سسر بھی پردیسی تھے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تیرے سسر جاتے تھے میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تنہا اس گھر میں رہتی تھی، کسی کا کوئی سہارا کوئی آسرا نہیں تھا۔ میری تو ساس بھی زندہ نہیں تھی، میں نے اکیلے ہی چھوٹے بچوں کو بھی بڑا کیا، گھر کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور سودا سلف بھی کیا۔ تیرے ساتھ تو میں ہوں، اکبر ہے جو گھر کا سودا لے آتا ہے، پھر تیری نند ہے جس سے باتیں کر کے تیرا دل بہل جائے گا، لیکن تو ایسے سمجھ رہی ہے جیسے تیرا شوہر تجھے کسی صحرا میں بے سہارا چھوڑ گیا ہو۔ رہی بات میکے جانے کی، تو نذیر سے ملنے کے لیے تیرے اماں ابا پورے 2 گھنٹے کے لیے آئے تھے۔ سارا وقت تو ان کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں ہی تو کر رہی تھی۔ اب کون سی ایسی باتیں رہ گئی جو میکے جا کے کرنی ہے؟ شوہر کے پیچھے ذرا سسرال میں دل لگا، یہی تیرا اصل گھر ہے۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی، تو میری ساس نے مجھے تاکید کی کہ میں وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہلوں۔ وہ ابھی چٹکیوں میں میرے سر کے درد کا مسئلہ حل کرتی ہیں۔ میں حیران سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک نیلے رنگ کی بوتل لے کر آ گئی، مجھے چارپائی پہ لیٹنے کا حکم دیا۔ اب نہ جانے کون سا حکیمانہ علاج شروع ہونے والا تھا، کیونکہ میرے ساس کو حکیمی علاجوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ ڈاکٹر کے بجائے حکیموں کے پاس جایا کرتی تھی۔ اب میرے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والی تھی، میں نے دل میں سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ ساس سے اس نیلے رنگ کی بوتل سے تھوڑا سا تیل نکالا اور میرے سر پر لگانے لگی۔ تیل عجیب سا تھا، مجھے بہت سخت جلن ہو رہی تھی، سر کے بالوں میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ اماں جی نے میرا سر دبانا شروع کر دیا، ساتھ ہی سر کی مالش بھی شروع کر دی۔ دیکھنا اب تجھے کیسے آرام آ جائے گا، یہ ایسا تیل ہے جسے 7 8 دن لگانے سے ہی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ ارے سالوں پرانا سر کا درد بھی غائب ہو جاتا ہے، تیرا تو بس ابھی نیا نیا ہی ہے۔ جب بچے چھوٹے تھے مجھے بہت پریشان کرتے تھے، تیرے سسر بھی پردیس میں ہوا کرتے تھے، اسی لیے اکثر میرے بھی سر میں ایسا ہی درد اٹھتا تھا، تب میں بھی یہی استعمال کیا کرتی تھی۔ بلکہ مجھے میرے شوہر بتاتے ہیں کہ ہماری ساس بھی یہی لگایا کرتی تھی۔ دیکھ اس سے تیری بھی طبیعت صحیح ہو جائے گی اور سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ میں بیچاری بے بس ہو کر وہیں لیٹی رہ گئی۔ بہانہ تو کر لیا تھا، مگر بری طرح پھنس گئی تھی، کیونکہ اب اس عجیب و غریب تیل کی مالش کروانا مجھے برا لگ رہا تھا۔ اس تیل کی بدبو بھی بہت تیز تھی اور جلن کا تو ایک الگ ہی حساب تھا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے بال ہی میرے ہاتھ میں آ جائیں گے، اس قدر تیز جلن ہو رہی تھی۔ میں کہ جانے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی اور میری شامت بھی آ گئی تھی۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد ساس نے مل مل کر میرا سر چھوڑا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ یہ میری ساس سے روزانہ ملنے آتی تھی۔ کون تھی اور اس کا میری ساس سے کیا رشتہ تھا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ بس جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اسے روزانہ ہی دیکھ رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ اماں کی کوئی سہیلی ہے۔ اسے دیکھتے ہی اماں خوش ہو گئیں اور بولی، آجا رابعہ، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھ، میری بہو کے سر میں سخت درد تھا، میں نے اس کی مالش کی تو یہ صحیح ہو گئی۔ اماں نے رابعہ کو بڑے معنی خیز انداز میں دیکھ کر یہ بات کہی تھی اور میں ذرا سی حیران ہوئی تھی کہ ساس کو یہ بات رابعہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید اپنی تعریف کروانا چاہ رہی ہوں گی کہ بیٹے کے پیچھے وہ بہو کا بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ بہرحال میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عورتوں کے لیے چائے بنا کر لائی تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا، چائے پینے سے بھی جیسی الٹی آ رہی ہو۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جلن الگ ہو رہی تھی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کے 8 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری ساس نے کھانا بنا کر تیار کر لیا تھا۔ مجھے پیار سے جگایا اور کہنے لگی، آجا، آ کر کھانا کھا لے۔ میں نے کھانا کھایا مگر میرے منہ کا ذائقہ تک بدل چکا تھا۔ اس تیل نے تو میری طبیعت اور عجیب کر دی تھی۔ بہرحال میں نے کھانا کھا لیا۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب ساس نے مجھے کہا، تو جا کر اپنے کمرے میں سو جا۔ حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا تھا، آج تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ میری ساس نے کھانا بھی خود بنایا تھا، ساری صفائی بھی خود کی تھی، اور اب وہ مجھے سونے کا کہہ رہی تھی، جبکہ ان کی تو عادت تھی کہ وہ روز رات کو مجھ سے اپنے پاؤں دبوایا کرتی تھی۔ کبھی کمر دبواتی تو کبھی کہتی کہ میرے لیے پھر سے چائے بنا لاؤ۔ جان بوجھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا وقت اپنے پاس ہی گزرواتی ہیں تاکہ میں نذیر کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار سکوں، مگر آج میری ساس کا یہ مہربان رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نہ صرف میری تیل کی مالش کی تھی بلکہ گھر کی کافی ساری ذمہ داریاں بھی خود ہی سنبھالی تھی۔ خیر میں عجیب سی طبیعت کا شکار تھی، اس لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے کپڑوں سے بھی اسی تیل کی بو آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کپڑے بدل کر پھر سونے لیٹتی ہوں۔ یہی سوچ کر الماری کھولی تو ایک دم ہی حیران رہ گئی۔ میرے سارے گہرے رنگ کے جوڑے میری الماری سے غائب تھے اور سب ہلکے پھلکے کپڑے ہی رہ گئے تھے۔ میں نے پریشانی سے پوری الماری دیکھی لیکن میرے نئے والے جوڑے کہیں نہیں تھے جو شادی پر میرے اماں ابا نے دیے تھے۔ میں نے جا کر ساس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، اتنے گہرے رنگ کے جوڑوں کا اب تجھے کیا کرنا تھا، اس لیے میں نے سب سنبھال کر اسٹور میں رکھ دیے ہیں۔ آج میں ہی گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی تو ساتھ ہی میں نے تیری الماری بھی سیٹ کر دی ہے۔ یہ سن کر میں ایک دم ہی دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں بھلا میری الماری سیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کب سے گھر کے کاموں میں اتنی دلچسپی لینے لگی تھی، لیکن ان کے اچھے رویے کے آگے میں خاموش ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی ابھی ان کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں کمرے میں واپس آئی، ایک ہلکا جوڑا نکال کر پہنا اور سکون سے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ اور پھر مجھے اس طرح نیند آئی جیسے کسی نے مجھے نشہ ہی پلا دیا ہو۔ صبح تک میں سوتی رہی، مجھے اپنا ہوش بھی نہ رہا، ورنہ میں رات کو 2 سے 3 بار اٹھنے کی عادی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو میرا سر بھاری تھا، مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اماں جی، آپ نے تو مجھے صحیح کرنے کے لیے تیل لگایا تھا مگر اس نے میری حالت ہی خراب کر دی ہے، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، طبیعت عجیب بوجھل ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا ہو۔ اماں نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی، 7-8 دن بعد ہی تو یہ تیل اثر کرے گا، ابھی تو ایسی ہی تیری طبیعت خراب ہے، کیونکہ اس تیل کی وجہ سے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تیرا سر درد پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ ساس کی بات پر میں حیران ہوئی، لیکن پھر مجھے لگا شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں یا پھر نذیر کے جانے کا اثر ہے اور میں الزام تیل کو دے رہی ہوں۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے خود کو گھر کے کاموں میں الجھانا چاہا، لیکن بار بار مجھے نذیر کی یاد ستا رہی تھی۔ انہیں گئے پورا ایک دن گزر گیا تھا اور میری ان سے بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ نذیر کے پاس فون نہیں ہے اور اس نے کسی سے فون لے کر صرف اکبر کو خیریت کے لیے فون کیا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ خیریت سے ہوں اور جلد ہی ایک فون خرید لے۔ اگلی رات بھی میری طبیعت ایسی ہی بوجھل رہی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اپنی ساس سے تیل مالش نہیں کرواؤں گی،
کیونکہ وہ مجھے دوبارہ سے تیل کی مالش کے لیے بلا رہی تھی۔ میں نے مالش سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ سوچ لیا کہ اگر میں اپنی ساس کی وہ تیل والی بوتل ہی چھپا دوں تو، اس لیے میں نے اس شام ایسے ہی کیا۔ میری ساس کسی کام سے باہر گئی تو میں نے وہ تیل کی بوتل لی اور صحن میں ایک گملے کے پیچھے چھپا دی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ساس اس طرف تیل کی بوتل کبھی نہیں ڈھونڈے گی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا اگر زیادہ ہنگامہ کیا تو بتا دوں گی کہ اس تیل کی بو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ روز روز کی اذیت ہے، کیونکہ پچھلے 2 دن سے وہ مستقل مالش کر رہی تھی اور میری طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ طبیعت جو میں نے جھوٹے بہانے کے طور پر خراب کی تھی، وہ اب سچ میں ہی پوری طرح خراب ہونے لگی تھی۔ مگر ساس نے رات کو تیل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا اور بولی، تیری مالش کرنی ہے، تیل گم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دیوانوں کی طرح تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی۔ میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ تب اماں جی نے اس قدر شور مچایا کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت مجھے عجیب سا لگا، بھلا اماں جی کو میرے سر کے درد سے اتنی بھی کیا غرض تھی؟ اماں جی کا تو ہمیشہ سے یہ حال تھا کہ میں جو کوئی بھی بیماری کا بتاتی وہ اسے ڈرامہ قرار دے دیتی، لیکن میرے سر کا درد ان کے لیے اتنا اہم کیسے ہو گیا تھا کہ وہ تیل کی بوتل ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیوانی ہو رہی تھی؟ یہاں تک کہ انہوں نے شمیم کو بلا کر بھی پوچھ تاچھ کی تھی اور اسے بھی ڈانٹ دیا تھا کہ تو نے ہی تیل کی بوتل اٹھائی ہوگی، تو ہی میرے کمرے میں گھستی ہے۔ اور شمیم بیچاری اتنی صفائیاں پیش کر رہی تھی اور میں خاموشی سے ساس کے رویے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی بھی بہت اچھا تو نہیں تھا۔ اس لیے اس بات کو قبول کرنا مشکل تھا کہ انہیں میرے سر درد سے اتنا سروکار ہوگا۔ اماں جی سے اتنی بھلائی کی توقع رکھنا غیر معمولی سی بات تھی۔ نذیر کی موجودگی میں بھی کبھی انہوں نے میرا اتنا خیال نہیں کیا تھا، اور اب نذیر موجود ہی نہیں تھے تو پھر وہ اتنی مہربان کیسے ہو رہی تھی؟ بہرحال میں جو پہلے ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ گملوں کے پیچھے سے تیل کی بوتل نکال دوں گی، اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، کیونکہ ساس تیل کی بوتل ڈھونڈ ڈھونڈ کر آخرکار تھک کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے بھی سکون ہو گیا تھا۔ مجھے وہ تیل لگوانا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے لگوانے کے بعد مجھے ساری رات نیند آئی رہتی، صبح آنکھیں بوجھل اور سرخ ہوتی۔ بھلا ایسے علاج کی کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی تھی؟ اور پھر میرے سر میں کون سا بہت درد تھا؟ میں نے تو اپنے میکے جانے کے لیے ایک ڈرامہ ہی کیا تھا۔ نذیر کو گئے یہ تیسرا دن تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ ان 3 دنوں میں ایک رات بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی، نہ ہی میری اور نذیر کی کوئی بات ہوئی تھی۔ بس اماں جی سے ہی پتہ چلا تھا کہ نذیر خیریت کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اکبر کو یہ بات فون کر کے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس رات میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو ساس نے میرے کمرے سے باہر کا دروازہ بند کر دیا اور اسے تالا بھی لگا دیا۔ اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پہلے ہی میری طبیعت عجیب تھی، پھر آج تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور اب ساس نے نہ جانے کیوں مجھے تالے میں بند کیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں جیسے سرگوشیوں کی تھیں۔ میں نے اپنے کمرے کا پنکھا بند کیا اور ان آوازوں کو غور سے سننے لگی۔ کچھ گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2-4 آدمی ایک ساتھ تھے۔ میری ساس نہ جانے ان کو کیا کہہ رہی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں نے بھی اپنے کمرے کی روشنی بجھا رکھی تھی۔ میں نے دیکھا 2 آدمی ہلکی روشنی میں ہمارے صحن سے باہر والے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ ضرور میری ساس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، لیکن رشتہ دار ہوتا تو یوں چوری چھپ کے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سامنے بھی وہ مل سکتا تھا، یعنی دن کے وقت میں۔ مگر یہ رات کو ہی کیوں آئے؟ میری ساس کیا کر رہی تھی؟ اب تو میرا شک اور بھی پکا ہو گیا کہ کہانی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ صبح میں اٹھی تو تر و تازہ تھی، میری طبیعت ذرا بھی خراب نہیں تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو بولی، رات کو تو سو گئی تھی نا؟ وہ جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں اماں، بہت اچھی نیند سوئی۔ میری ساس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، لیکن میں جانتی ہوں کہ تیری طبیعت ابھی خراب رہے گی۔ میں آج ہی تمہیں رابعہ کی ماں کے پاس لے چلوں گی۔ تم تو جانتی ہو کتنی ماہر ہے، اس سے کتنی عورتیں دوا لینے آتی ہیں، چاہے وہ بیمار ہوں یا پریشان۔ رابعہ کی ماں سے ملنے کے بعد تو انسان کی ہر تکلیف ہی دور ہو جاتی ہے۔ میری ساس نے مجھے سمجھایا، مگر میں جانتی تھی کہ رابعہ کی ماں محض ایک نیم حکیم کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے میرا اس کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر مجھے کوئی ایسی بیماری بھی تو نہیں تھی۔
اس لیے میں نے فوراً کہا، نہیں اماں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کڑوا تیل لانے کی۔ میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ارے تجھے کیا پتا کہ تو صحیح ہے یا نہیں، آج ہی میں تیرا علاج کرواؤں گی، تو فکر نہیں کر، شام کو تیار رہنا۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا، ارے اماں میں صحیح ہوں، مجھے علاج نہیں کروانا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھے غصہ آ گیا، اب نہ جانے وہ میرا کون سا علاج کروانا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو کوئی ایسی بیماری ہی نہیں تھی۔ مگر میری ساس نے جب میرا لہجہ سنا تو وہ ایک دم ہی ماتھے پر آنکھیں سجا کر میرے سامنے آ گئی۔ میرے ساتھ زبان نہ چلا، ورنہ تیرے شوہر کو ابھی فون کر کے پردیس میں بتا دوں گی کہ تم میری بات نہیں مانتی، میں تو تیرا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ اب اگر تیرے شوہر کے پیچھے تو بیمار ہو گئی یا کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس سے تو یہی لگے گا نا کہ میری ماں نے میری بیوی کا خیال نہیں رکھا، اوپر سے تیرے میکے والے بھی ہمیں ہی الزام دیں گے اور دنیا بھی ہمیں ہی برا سمجھے گی کہ دیکھو بیٹا پردیس میں ہے تو ہم نے بہو کی حالت پر دھیان نہیں دیا۔ میں تو تیرا بھلا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تو ہی ہمیں بدنام کروانے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میری جان نکلی تھی۔ بس یہی تو میری ایک کمزوری تھی جس کا اماں فائدہ اٹھاتی تھی کہ نذیر اپنی اماں کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتے تھے، اور اگر انہیں ذرا بھی یہ پتہ چلتا کہ میں نے ان کی اماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو وہ کبھی مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں یہ ڈیمو دیکھ چکی تھی۔ میں نے نذیر کی اماں کی کسی بات کے خلاف اپنا نظریہ رکھنا چاہا تھا، اور نذیر نے سے میری بدتمیزی مانتے ہوئے ایک ہفتے تک مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے نذیر کو منا کر اپنے حق میں راضی کیا تھا، ورنہ شاید وہ تو مجھے میرے میکے ہی بھجوا دیتے۔ ان کے لیے ان کی اماں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا، میں بھی نہیں۔ اس لیے میری ساس نے مجھے فوراً بلیک میل کیا تھا۔ اب اس بات کے آگے میری ایک نہ چلنی تھی، اور پھر میرے والدین نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا کہ شوہر کے پیچھے اپنی ساس کا خیال رکھنا اور اس کی ہر بات ماننا، کیونکہ نذیر کے بعد وہی تمہاری بڑی ہوگی۔ جب بھی میں خاموشی سے شام کو تیار ہو گئی، اگرچہ دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر میری ساس نے بھی تیاری پکڑی اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر وہ رابعہ کی اماں شازیہ کے پاس پہنچ گئی۔ شازیہ اپنے تھی ایک حکیم مشہور تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان دواؤں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگوں کا نفسیاتی طریقے سے علاج کرتی ہے، حکیم تو بس نام کی ہے۔ اماں نے اس کے سامنے میرا مسئلہ بیان کیا اور کہنے لگی، مجھے وہی تیل دے دو جو تم نے پچھلی بار دیا تھا۔ اماں کی بات سن کر اس نے کچھ لمحے کو سوچا اور پھر ایک لڑکی کو آواز دی جو اسی طرح کی نیلی سی شیشی لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے وہ شیشی لی اور رابعہ کی ماں کا شکریہ ادا کیا اور پھر مجھے لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ بڑی خوش لگ رہی تھی، جیسے انہوں نے میرے لیے آب حیات لے لیا ہو۔ ان کا چہرہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لیا، آج کچھ بھی ہو جائے اپنی ساس کو یہ تیل اپنے سر پر نہیں ملنے دوں گی۔ میں نے بھی اپنی سی کر دکھائی اور ناریل کا تیل لے کر اس میں کچھ کالی سیاہی ملا دی اور اس بوتل میں ڈال کر وہ والا تیل پودوں میں جا کر گرا دیا۔ میں نے خاموشی سے سارا عمل کیا کہ ساس کو شک بھی نہ گزرا کہ میں نے بوتل میں سے تیل ہی بدل دیا ہے۔ رات کو حسب معمول انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر کی مالش کرنے لگی۔ جب مالش مکمل ہو گئی تو مجھے تھپ تھپاتے ہوئے بولی، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، 7 دن میں تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ حالانکہ مجھے کوئی بیماری ہی نہیں تھی، مگر میں اپنی ساس کے دماغ کا کیا کرتی، جو نذیر کے جانے کے بعد نہ جانے مجھ پر کون سا تجربہ کر رہی تھی۔ خیر میں واپس اپنے کمرے میں آئی۔ نیند تو مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی آج طبیعت بوجھل تھی، اور میں جان گئی تھی کہ ایسا تیل بدلنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یقیناً میرا سر اسی تیل کی مالش کی وجہ سے بھاری ہوتا تھا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی لیٹی رہی، تب مجھے لگا جیسے وہی آوازیں آج بھی آ رہی ہیں۔ آج میرا دروازہ بند تھا، چونکہ ساس کو یقین تھا کہ میں سو گئی ہوں۔ شاید اسی لیے انہوں نے تالا نہیں لگایا تھا، دروازہ میں نے ہی اندر سے بند کیا تھا۔ جب آوازیں بڑھ گئیں تو میں نے اٹھ کر خاموشی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ دیکھا تو یہ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں اس طرف کو گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 2 لڑکے میری ساس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور وہ انہیں میرے جہیز کے برتن اور دیگر چیزیں تھما رہی تھیں۔ لڑکوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ اف خدایا، تو کیا میری ساس میرے جہیز کا سامان؟ ساتھ ہی مجھے اپنے نئے جوڑوں کا خیال بھی آیا
جو مجھے اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اس وقت میں نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب جب میری ساس میری برتن ان مردوں کے حوالے کر رہی تھی تو مجھے ان کپڑوں کا خیال بھی آ گیا تھا۔ یقیناً میری ساس نے میرے کپڑے بھی یہاں وہاں کر دیے، لیکن کہاں اور کس کو دیے یہ سوچتے ہی مجھے چکر آ گئے۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس کا سامنا کیا اور کہا، اماں جی یہ کون ہے اور میرے جہیز کے برتن انہیں کیوں دے رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر میری ساس بکھلا گئی۔ تم یہاں کیسے؟ تجھے کہا تھا نا کہ سو جا۔ انہوں نے الٹا اپنی غلطی چھپاتے ہوئے کہا، اماں میں سو نہیں سکتی، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ میری ساس الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میں جو چاہے کروں، یہ میرا گھر ہے، مجھے مت بتاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ اس طریقے سے چلائیں جیسے قصور میرا ہو، اور یہ دیکھ کر وہ لڑکے جلدی سے گھر سے بھاگ گئے۔ اتنے میں میرا جیٹ اکبر بھی اٹھ کر آ گیا۔ اس نے اماں کو چیختے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگا، بھابھی کیا ہوا ہے؟ میری ساس نہ جانے کیا کر رہی تھی، جبکہ اماں نے مجھے جواب دینے نہ دیا بلکہ مجھ سے پہلے ہی بول پڑی، شوہر کیا پردیس گیا ہے، اس کی تو ماتھے پر آنکھیں آ گئی ہیں، اسے لگتا ہے ہم سب اس کے ملازم ہیں۔ آ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی، میں اس کے پاؤں دبا دوں۔ بتاؤ ذرا، اس عمر میں آدھی رات کو اس کی خدمتیں کروں؟ میری ساس کچھ اس طرح سے روئی کہ اکبر مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو گلے سے لگا کر انہیں چپ کروانے لگا۔ اماں پریشان نہ ہو، میں نذیر سے بات کرتا ہوں، نذیر ان سے خود بات کرے گا، اگر ہم کچھ کہیں گے تو یہ بڑھا چڑھا کر بھائی کو بتائے گی۔ اکبر اپنی ماں کی طرف ہو گیا تھا اور میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی۔ میری ابھی تک نذیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ اماں بیٹے سے ہی رابطے میں تھے، انہوں نے میری بات کروائی ہی نہیں تھی تو میں بھلا نذیر سے کیا شکایتیں لگاتی۔ لیکن میری ساس نے اپنے آنسوؤں سے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اپنی طرف کر لیا تھا۔ ان کی یہی چلاکیاں تو ہمیشہ مجھے نذیر کے آگے بے بس کر دیا کرتی تھی، اور اب میں اکبر کے آگے مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اکبر بھائی ایسی بات نہیں ہے، اماں جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ میں نے اکبر کو سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن میری پہلی ہی بات پر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ بھابھی آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نذیر کی بیوی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہماری اماں کو اپنی ملازمہ سمجھ لیں۔ آپ کے شوہر کی جو بھی آمدنی آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کو میری ماں سے کسی نے ایسے بات کرنے کا حق نہیں دیا۔ اکبر نے بھی سختی سے مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ میرے پاس اس کے سوا شاید کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب و غریب خیالات چل رہے تھے۔ میری ساس آخر کیا کر رہی تھی، اور وہ تیل جو میرے سر پر لگا رہی تھی وہ کون سا تیل تھا؟ میں اپنی ساس کی جان ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی جب تک مجھے سچائی نہ پتہ چل جاتی۔ اس وقت تو میں اکبر کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی کہ وہ جوان کون تھا، بات زیادہ بڑھ سکتی تھی۔ لیکن اگلی صبح جب اکبر اپنے کام پر نکل گیا تو میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور سختی سے کہا کہ اماں اگر آپ نے مجھے سب کچھ سچ سچ نہ بتایا تو میں اس بار خود نذیر کو فون کروں گی اور نذیر کو ساری بات بتا دوں گی۔ میرے جہیز کا برتن آپ کسے دے رہی تھی اور کیوں؟ پہلے تو میری ساس نے کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے کہا کہ یہ بات میں اپنے میکے والوں کو بھی بتاؤں گی اور میرے ماں باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا تو وہ گھبرا گئیں۔ پہلی بار میری ساس کی کمزوری میرے ہاتھ آئی تھی، وہ میرے ماں باپ کو جواب دینے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ابھی اور اسی وقت آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں اپنے ابا کو فون کر کے بلاؤں گی۔ میرے ابا نے بہت محنت سے مجھے جہیز دیا ہے، ایسے ہی آپ اسے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی، آپ کو مجھے سچ بتانا ہوگا۔ کچھ دیر تک تو وہ خاموش رہیں اور پھر کہنے لگی کہ تجھے تو پتہ ہے میں نے شمیم کا رشتہ طے کر دیا ہے اور بس جلد ہی اس کی شادی ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تیرا برتن آہستہ آہستہ جمع کر لوں اور پھر وہی شمیم کی شادی میں دے دوں۔ تو اپنی چیزوں کا ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، اور تجھے بھلا شمیم سے کون سی ہمدردی ہے جو تو اس سے اپنے جہیز کا برتن دیتی؟ اور اتنی جلدی تو نذیر بھی پردیس میں سیٹل نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ بس بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ انتظام کر لوں۔ بڑی ڈھٹائی سے انہوں نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا اور مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ یہ بالکل جھوٹ بات تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی کو بھی اپنی چیزیں دینے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے تو گھر میں بھی اپنا برتن نکالنے کے لیے کبھی کسی کو نہ روکا۔ پھر نہ جانے کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی۔
جبکہ شمیم مجھے بہت عزیز تھی۔ اگر وہ یہ بات مجھے سیدھی طرح بتاتی تو میں خود اپنی چیزیں اس کے حوالے کر دیتی، اور اسی غصے میں جب میری اور ان کی تکرار بڑھ گئی تو وہ مجھے دھمکیاں دینے لگی، کہنے لگی میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گی، تو نے میرے بیٹے کا گھر برباد کیا ہے، میرے بیٹے کے پیچھے تو غیر مردوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے نا، میں ابھی اسے فون کر کے بتاؤں گی کہ رات کو 2 لڑکے تجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور تو چھپ چھپ کر ان سے ملتی ہے۔ ساس کی بات پر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنا گندا اور گھناؤنا الزام! میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں مجھ پر؟ اور یہ تو سوچیں کہ نذیر پردیس میں ہے، یہ سن کر ان پر کیا بیتے گی؟ کم سے کم میرا نہیں تو اپنے بیٹے کا ہی خیال کر لیں۔ لیکن میری ساس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کہنے لگی تو اپنے ابا کو بلوانا چاہتی ہے نا، تو بلوا لے، میں انہیں بتاؤں گی کہ میرے بیٹے کے جانے کے بعد تجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، پھر دیکھتی ہوں تو کس کو کیا جواب دیتی ہے، اور نذیر سے تو میں خود بات کروں گی، آخر میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے 2 لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ ساس کی بات پر میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اماں، خدا کے واسطے ایسی غلطی نہ کریے گا، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں ایک بار پھر اپنی ساس کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب تک اس طرح مجھے بلیک میل کرتی رہیں گی اور نذیر سے اپنی محبت کو ہتھیار کی طرح استعمال کریں گی۔ اگر وہ یہ باتیں نذیر کو بتاتیں تو نذیر میرے بجائے اپنی ماں پر زیادہ اعتبار کرتے، اور یہی سوچ کر میرا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ میں نذیر کو خود سے دور ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ 7 سمندر پار ضرور تھے، لیکن میرا دل ان کی محبت میں دھڑکتا تھا، اسی لیے میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جا، اور جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دے، اسی میں تیری بھلائی ہے، اور ہاں، مجھے اپنا زیور لا کر دے، وہ بھی میں شمیم کو چڑھاؤں گی۔ میں نے کچھ دیر اپنی ساس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اگر اس وقت میں اپنی ساس کے آگے ہار گئی تو ساری زندگی وہ مجھے اسی طرح ڈرا دھمکا کر رکھیں گی اور مجھے ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ میرے کپڑے اور میرے برتن تو نہ جانے انہوں نے کس کے پاس رکھوا ہی دیے تھے، اب وہ میرے ابا کا دیا ہوا زیور بھی مانگ رہی تھی، جو میرے ابا نے بہت محنت سے میرے لیے بنوایا تھا اور جسے میں نے ابھی تک پہنا بھی نہیں تھا۔ یہ فیصلے کی گھڑی تھی، یا تو مجھے اپنے لیے آواز بلند کرنی تھی، یا پھر نذیر اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا، اگر آج میں ہار جاتی تو وہ ساری زندگی مجھے بلیک میل کرتی۔ میرے لیے فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ فون کریں جسے کرنا ہے، نذیر کو یا میرے گھر والوں کو، جسے بلانا ہے بلائیں اور جسے جو بتانا ہے بتائیں، لیکن میں سچائی جان کر رہوں گی۔ میں اپنے جہیز کے سامان سے ایک بھی چیز مزید ایسے کسی کو نہیں دوں گی۔ ہاں، اگر آپ نے مجھے سب کچھ سچ بتا کر مجھ سے مانگا ہوتا تو میں کبھی اعتراض نہ کرتی، لیکن جو آپ نے کیا وہ چوری ہے، اور اس چوری پر ایسے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر ساس کو طیش آ گیا، انہوں نے مجھے دھکا دیا، میں جا کر دروازے کے آگے گر گئی۔ وہ غصے میں دندناتے ہوئے باہر گئیں تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا، ان کا غصہ یقیناً کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پردیس میں میرے شوہر کو فون کیا، میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر صحن سے ان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے غیر مردوں سے تعلقات کو لے کر، میرا راتوں کو چھپ چھپ کر لڑکوں کو کمرے میں بلانا، اور نہ جانے کیا کچھ۔ ان کی باتوں میں اس قدر زہر بھرا تھا کہ نذیر بھی مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی ماں کی ہر بات پر یقین کر لیں۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے مجھے فون کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اپنی ساس کی ہڈیاں صحیح طریقے سے توڑ دوں، یا پھر ان کی زبان کھینچ لوں، جنہوں نے بے دریغ مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، مگر اس وقت میں کچھ نہ کر سکی۔ میری ساس نذیر سے بات کر رہی تھی کہ نہ جانے مجھ میں کہاں سے ہمت آئی، اور میں نے اگلے ہی پل آگے بڑھ کر میری ساس کے ہاتھ سے فون چھینا اور روتے ہوئے انہیں اپنے حصے کا سچ بتانے لگی۔ لیکن اچانک ہی نذیر کہنے لگے، تم اماں کے معاملے میں مت بولو، میں تم سے خود صحیح طریقے سے کل بات کروں گا۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ نذیر بہت غصے میں تھے۔ ظاہر ہے ان کی اماں نے جو جو باتیں کہی تھی وہ سننے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر میرے لیے تو اس بات کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔
نذیر نے فون بند کر دیا تھا اور میں یہ سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ نہ جانے وہ میرے حق میں کیا فیصلہ کریں گے۔ میری ساس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اگلے دن میرے شوہر کا فون آیا تھا۔ فون اکبر نے مجھے لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا، نذیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تو میں سمجھی کہ شاید وہ مجھ سے ہمدردی کریں گے، شاید وہ کہیں گے کہ انہیں میرے کردار پر بھروسہ ہے، مگر انہوں نے رات بھر سوچنے کے بعد یہی فیصلہ سنایا کہ ان کے پردیس جاتے ہی میں بھٹک گئی ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت میں نے خیانت کی ہے، غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں۔ شوہر کی باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا شوہر میرے کردار پر یقین نہ کرتا؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نذیر میرے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے، اور مجھے اسی وقت نذیر نے 3 لفظ کہہ کر اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا واقعی مرد اتنا کچے کانوں کا ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے چند جملوں پر یقین کرتے؟ انہوں نے میری پوری زندگی برباد کر دی تھی، میری محبت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ میں روتی پیٹتی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میری ساس نے میرا سارا زیور بھی رکھ لیا تھا اور جہیز بھی، اور میں خالی ہاتھ واپس لوٹی تھی۔ ظاہر ہے میرا قصور تو نہیں تھا، مگر اماں ابا پریشان ہو گئے۔ میری ساس نے میرے بارے میں سارے محلے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائی تھیں جو اڑتے اڑتے میرے میکے اور میرے خاندان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کر رہا تھا۔ سب نے میری ساس کی بات کا اعتبار کر لیا تھا کہ میں نے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی جوانی نہ سنبھالی اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ میرے ماں باپ تھے جو مجھے اچھی طریقے سے جانتے تھے، انہوں نے کسی کی بات کا اعتبار نہ کیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے جیسے تیسے اپنی عدت گزاری تھی، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اپنے ہی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھی۔ ایسے ہی میری عدت پوری ہوئی تھی۔ پھر عدت ختم ہونے کے بعد ایک دن اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تمہارے ابا تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہے، تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے رشتے آنے لگے ہیں، اور تمہارے ابا چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے تمہارا گھر بسا دیں۔ اماں کی بات سن کر میں سر جھکا کر رونے لگی۔ نذیر کو بھلا کر آگے بڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن نذیر نے خود مجھے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ اب میں اپنے ماں باپ کو کس بات کی سزا دی تھی، جنہوں نے مجھے محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، پڑھایا لکھایا تھا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری شادی کی تھی، اور اب وہ میری وجہ سے ہی تکلیف میں تھے۔ اس لیے میں نے اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا تھا، اور اماں سے کہا کہ آپ جس کے ساتھ بھی چاہیں رشتہ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ماں باپ کی رضامندی کا پھل مجھے یہ ملا کہ میری شادی ایک بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے انسان سے ہو گئی، جسے کمانے کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑا۔ نذیر کم پڑھے لکھے تھے، اس لیے انہیں پردیس جانا ہی پڑا تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، اور وہ انہی کا شاگرد تھا، جسے یقین تھا کہ میرے ابا نے میری بہت اچھی تربیت کی ہوگی اور میرا کردار ہرگز بھی خراب نہیں ہوگا۔ زمانے بھر کی باتیں سننے کے باوجود بھی اس نے پوری خوشی کے ساتھ مجھے قبول کیا تھا اور میرے کردار پر بھروسہ رکھا تھا۔ دوسری شادی کرتے ہوئے میرے دل میں ہزاروں قسم کے خوف تھے، لیکن آج میں خوش ہوں۔ اس دوسری شادی نے میرے سوچنے کا نظریہ بدل دیا ہے۔ میں جو مرد کی ذات پر سے بے اعتبار ہو چکی تھی، میرے دوسرے شوہر کی وجہ سے میں ایک بار پھر مرد ذات کی اچھائی کی متعارف تھی۔ میرے دوسرے شوہر نے مجھے عمرہ بھی کروایا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں نے ماضی میں پلٹ کر جھانکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ میری ساس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کیوں کیا، یا پھر یہ سب کچھ کر کے انہیں کیا حاصل ہوا۔ میں اسی طرح سکون سے جی رہی تھی کہ ایک دن مجھے اپنی محلے دار عورت ملی۔ باتوں باتوں میں اس نے میری ساس کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھ لیا کہ وہ کیسی ہیں۔ ان کی حالت پر وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، بڑے برے حالات ہیں۔ میں حیران ہوئی اور پوچھا کہ کیوں؟ نذیر کے پردیس جانے کے بعد تو حالات ٹھیک ہونے چاہیے تھے، پھر خراب کیسے ہو گئے؟ اور پھر اس عورت نے وہ بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ان کو شاید تم پر ظلم کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تمہیں طلاق دینے کے بعد 6 مہینے گزرے اور نذیر واپس لوٹا، تب تمہاری ساس نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ جب تابندہ ان کے گھر بہو بن کر آئی تو وہ خوش تھیں کہ وہ بہت امیر گھرانے کی لڑکی تھی
ढेर सारा सामान भी साथ लाई थी, लेकिन इसने आते ही इस औरत को सीधा कर दिया। इसकी एक बात ना मानती और ऐसी ऐसी बातें अपने शौहर के सामने करती कि बुढ़िया कुछ ना कर सकती। जाहिर है ताबिंदा खूबसूरत भी थी और अमीर भी, इसलिए इसका कुछ रौब वैसे भी था। फिर इसने नज़ीर को बाहर भी नहीं जाने दिया था, क्योंकि इस लड़की ताबिंदा के बाप ने नज़ीर को यहीं कारोबार करवा दिया था। ताबिंदा का पलड़ा और भी भारी हुआ और घर में इसी का हुक्म चलने लगा। तुम्हारी सास तो तुम्हारे जैसी सीधी सादी लड़की की आदी थी, उन्होंने इसके साथ भी वैसी ही हरकतें करने की कोशिश की। तो ताबिंदा ने एक रात अंधेरे में ना सिर्फ इन्हें रंगे हाथों पकड़वा दिया, बल्कि अपने शौहर के सामने ये साबित भी कर दिया कि सारी बुराई नज़ीर की माँ में ही थी। दरअसल तुम्हारी सास का मसला था, इसे शुरू से ही चोरियां करने की आदत है। न जाने इसे ये आदत क्यों थी। हालांकि घर में खुदा का दिया सब कुछ है, मगर अपनी बेटी को अपनी बहुओं की चीज़ें देना इस औरत का पसंदीदा मशगला था। अपने बड़े बेटे की बीवी का भी इसने यही हाल किया था। अकबर की बीवी का सारा सामान इसने चोरी चोरी तुम्हारी बड़ी नंद को दिया था, और जब इस बात पर बड़ी बहू ने हंगामा किया तो इस औरत ने इसे भी तलाक दिलवा कर निकलवा दिया था। लेकिन अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब तो हाल ये है कि ताबिंदा का दिल करे तो वो इसे खाना देती है, वरना सारा दिन वो भूखी रहती है। इसकी सज़ा यही थी, यही होना था। मैं जानती थी इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था, और अब वो अपनी किए का अंजाम ही भुगत रही है। अपनी सास का हाल सुनकर मैं खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को तकलीफ़ में देखकर खुश होना एक कमज़र्फ़ होने की अलामत है। मगर सच तो यह है कि इंसान को अपने अमाल की सज़ा मिलकर ही रहती है। फिर इस औरत के ज़रिए मुझे पता चला था कि मेरी सास अक्सर ही राबिया की माँ से कहकर कोई ना कोई ऐसी दवा तैयार करवाती थी, जिसके ज़रिए से वो दूसरों को अपने काबू में कर सके। जो तेल वो मेरे सर में लगाती, वो तेल भी ऐसी ही जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल था, जिसे लगाने से ना सिर्फ गहरी नींद आती थी, बल्कि तबीयत में भारीपन भी रहता था। और वो ऐसा इसलिए करती ताकि ना सिर्फ मुझे सुलाकर अपनी मनमानी कर सके, बल्कि अपने बेटे नज़ीर को ये भी बता सके कि मैं सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती हूँ और घर का कोई काम नहीं करती। मेरी सास ने नज़ीर की आंखों में मुझे पूरी तरह गिराया था, और अब इसकी दूसरी बीवी ने नज़ीर के सामने इसकी माँ की असलियत रख दी थी। नज़ीर को ये भी पता चल गया था कि बुराई मुझ में नहीं बल्कि इसकी माँ में थी। शायद वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हो, लेकिन मेरा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए मैं ये बात पूरी तरह यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अपनी माँ की सच्चाई खुलने पर इसे अपने फ़ैसले पर अफ़सोस ज़रूर हुआ होगा। मैं आज अपने दूसरे शौहर के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी दूसरी सास बहुत अच्छी औरत है। इसने हमेशा मेरी कदर की है, और मैंने भी इसे माँ का दर्जा दिया है। ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ ऐसा ही होता है जो दो तरफ़ा तौर पर निभाया जाता है। अगर सिर्फ सास अच्छी हो तो भी ये रिश्ता सही नहीं चल सकता, और अगर सिर्फ बहू अच्छी हो तो भी तवाज़ुन कायम नहीं रह सकता। सास बहू दोनों को ही समझना पड़ता है कि ये ताल्लुक़ बराबरी की बुनियाद पर कायम रह सकता है, क्योंकि इन दोनों औरतों को जोड़ने वाला इंसान एक ही होता है। इसलिए इस रिश्ते में इंसाफ का तकाजा सबसे ज़्यादा अहम है।